الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و نوالہ اس آیت بینات میں ایک احسان عظیم کا ذکر فرما رہا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مبعوث فرما دی۔ خالق کائنات نے اس دنیا میں انسانوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم بار بار شکر ادا کریں تو کم ہے۔ اپنے اعضائے بدن کا جائزہ لیں، پورا بدن ہمارا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا۔ اسی طرح خارجی کائنات دو قسم کے ہیں نا، ایک ہے داخلی، ایک ہے خارجی۔ یہ جسم جو ہے یہ بھی پوری کائنات، اور اس کے باہر جو ہے یہ بھی پوری کائنات۔ تو ان تمام نعمتوں کو اگر دیکھیں، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہر سانس میں شکر ادا کریں تو کم۔ لیکن خالق کائنات نے کسی ایک نعمت کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ وجہ کیا ہے؟ احسان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس نعمت پر احسان جتایا جائے وہ نعمت اس احسان کرنے والے کے شایان شان ہو، اس کے شایان شان ہو۔ اگر اس کے شایان شان نہیں تو پھر احسان نہیں۔ اب مثال ایک ایسی دے دوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک کروڑ پتی آدمی کسی فقیر کو یا کسی بھی غریب آدمی کو ایک پیسہ دے اور کہ میرا احسان ہے میں نے تمہیں ایک پیسہ دیا، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا کروڑ پتی آدمی اور ایک پیسے پر احسان جتا رہا۔ اگر کروڑ پتی ہے تو کم سے کم 1 لاکھ تو دے یا 10 لاکھ دے کہ بھئی میرا احسان ہے 10 لاکھ میں نے تمہیں دے دیے، 5 لاکھ دے دیے، 1 لاکھ۔ ایک پیسے پر احسان جتا رہا ہے، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا دولت مند۔ اگر یہ کہتا کہ میرا احسان ہے میں نے 50 لاکھ دے دیے، کہتا ہاں ٹھیک ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں اس کے پاس، ارب پتی ہے تو کم سے کم 1 کروڑ دے تب احسان جتا۔ اور اگر ایک پیسے پر احسان جتائے گا تو دنیا کہے گی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بلا تشبیہ و تمثیل خالق کائنات کے دست قدرت میں پوری کائنات کے خزانے، وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے اور سب کچھ اس نے انسان کو عطا کیا ہے، لیکن کسی ایک نعمت کے متعلق نہیں فرمایا میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ وہ کہہ سکتا تھا میرا احسان ہے میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی جس سے تم دیکھتے ہو، میرا احسان ہے میں نے تمہیں کان عطا کیے جس سے تم سنتے ہو، میرا احسان ہے میں نے تمہیں زبان عطا کی جس سے تم بولتے ہو، میرا احسان ہے میں نے تمہیں دماغ عطا کیا جس سے تم سوچتے ہو، سمجھتے ہو، میرا احسان ہے میں نے تمہیں ہاتھ عطا کیے جس سے پکڑتے ہو، میرا احسان ہے میں نے پیر عطا کیے جس سے تم چلتے۔ یا اس کو چھوڑیں، خارجی نعمتوں کو دیکھ لیں۔ میرا احسان ہے میں نے پانی عطا کیا، تمہاری پیاس بجھاتا ہے، میں نے کھانا عطا کیا، تمہاری بھوک مٹاتا ہے، میں نے زمین بنائی جس پر تم چل سکو، اگر زمین نہ ہوتی تو چلتے کیسے، میں نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، یہ میرا احسان ہے، میں نے چاند سورج کو روشن کر دیا، یہ میرا احسان ہے، میں نے ہوا کو پیدا کر دیا جس سے تم سانس لیتے ہو، زندہ رہتے ہو۔ نہیں، کسی ایک چیز پر احسان نہیں جتایا۔ پتہ چلا کہ بے شمار نعمتیں
لا تعداد نعمتیں عطا فرمانے کے بعد کسی ایک نعمت کے متعلق نہیں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے یہ نعمت عطا کی، جو اس بات کی دلیل ہے کسی نعمت پر احسان نہ جتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پوری کائنات میں کوئی نعمت اس قابل ہی نہیں جس پر احسان جتایا جائے، اور اگر کوئی ذات اس لائق تھی کہ اس پر احسان جتایا جائے وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس نے اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمایا۔ گویا خالق کائنات کی نظر میں اس پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت، سب سے افضل نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے بالا نعمت اگر ہے تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے احسان جتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اور کیوں؟ اسی نعمت کی وجہ سے تو ساری نعمتیں۔ اگر یہی نعمت نہ ہوتی تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، نہ حیوان، نہ انسان، نباتات، جمادات، حیوانات، شجر، حجر، کوئی چیز نہ ہوتی اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احسان جتانے کے لیے ضروری ہے جس نعمت پر احسان جتایا جائے وہ احسان کرنے والے کے شایان شان، اور وہ نعمت نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اسی لیے خالق کائنات نے کسی نے نعمت پر احسان نہیں جتایا، اگر جتایا تو اپنے محبوب کی تشریف آوری پر، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ احسان کرنے کے لیے دوسری چیز ضروری ہے کہ جس چیز پر احسان جتایا جائے وہ واپس نہ لی جائے۔ اگر آپ نے واپس لے لی تو پھر احسان کس بات؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک بائک یہاں رکھی ہے، میرا احسان ہے، میں نے آپ کو دے دی۔ آپ خوش ہو گئے کہ تو بائک مجھے مل گئی، میں آرام سے میں چلے جاؤں۔ دوسرے دن آئے، میں نے کہا یہاں کھڑی کر دوں، کیوں؟ میں نے واپس لے لی، اور واپس لینے کے بعد میں نے کہا میرا احسان تمہارے اوپر، میں نے تمہیں ایک بائک عطا کی۔ آپ کہیں گے کون سا احسان؟ بھائی دی تو تھی لیکن واپس لے لی۔ ارے وہ نعمت جس پہ آپ احسان جتا رہے ہیں اگر میرے پاس ہوتی تو ایک بات تھی، آپ نے تو چلے آپ کا احسان ہے لیکن آپ نے واپس لے لی، بات صحیح ہے نا؟ اگر وہ چیز اس کے پاس رہے جس پر احسان کیا جا رہا تب تو احسان رہے گا، اور وہ چیز دے کر واپس لے لی جائے تب کہاں کا احسان؟ تب احسان نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جس چیز پر احسان جتایا جائے تو جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کے پاس وہ چیز رہے، بات سمجھ رہے ہو؟ وہ چیز رہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر احسان نہیں۔ اب پڑھو قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنا محبوب عطا کر دیا، تو اگر عطا کر کے واپس لے لیا تو پھر احسان کس بات کا؟ پتہ چلا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اسی لیے اللہ کا احسان بھی موجود ہے۔ اگر واپس چلے جائیں تو پھر احسان کس بات کا؟ تو قرآن کی آیت قیامت تک ہے، اللہ کا احسان قیامت تک ہے، رسول کی ذات بھی قیامت تک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا معاذ اللہ مر گئے، مٹی ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے نہیں؟ جب تک سورج میں روشنی ہے، جب تک چاند میں چاندنی ہے، جب تک آبشاروں میں نغمے ہیں، جب تک پھولوں میں مہک ہے، جب تک موتی میں چمک ہے، جب تک دریاؤں میں روانی ہے، اس بات کی دلیل ہے جس کے لیے یہ چمن سجایا گیا اس کی ذات بھی موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر کائنات کیوں؟ کائنات کی جان ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جان جسم سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ جب تک جان جسم میں ہے، یہ زبان بول رہی ہے، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ کان سن رہا ہے، یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ پیر چل رہے ہیں، اور جب جان نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مردہ بدست زندہ، مردہ بدست زندہ، یعنی مردہ ہے لیکن زندہ کے وجہ سے وہ زندہ ہے، جیسا لٹا دیا ایسے لیٹ گیا۔ مردے کو نہلاتے ہیں نا، جس طرف کر دیا اسی طرف ہوگا۔
تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اگر نہ ہو تو کائنات ہی ختم، سسٹم آف نیچر ساکت ہو جائے، جامد ہو جائے، جس طرح ساکت ہو گیا تھا معراج میں۔ معراج میں ہوا تھا نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر مبارک بھی گرم تھا۔ انسان بستر پہ لیٹتا ہے نا، اس کے جسم کی گرمی سے بستر گرم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب آپ اٹھیں گے ہاتھ لگائیں تو گرم ہے، لیکن وہ گرمی قائم نہیں رہتی، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ جب تک انسان لیٹا ہے وہ گرمی ہے، اٹھ گیا چند منٹوں میں وہ گرمی ختم۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے کہاں ہو کر آ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں انبیاء کی امامت، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، ساتوں آسمانوں پر ہر نبی سے ملاقات، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکہ، پھر لامکہ، پھر قاب قوسین، پھر جنت اور جہنم کا مشاہدہ، پھر رب کا دیدار، پھر 50 نمازوں کا تحفہ، یہ سارا کام کر کے واپس آئے، بستر مبارک گرم ہے، کنڈی ہل رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی حدود سے باہر چلے گئے، کائنات ساکت ہو گئی، جان چلی گئی۔ جس طرح جان جسم سے نکل جائے جسم ساکت ہو جاتا ہے، وہ اس کائنات کی جان ہے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، ہر نظام جامد اور ساکت ہو گیا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی، رب نے چاہا ہی نہیں کہ کوئی یہ اندازہ کر سکے میرا محبوب میرے پاس کتنی دیر رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں، اندازہ لگاتے رہو۔ سائنسداں کہتے ہیں زمین کی حدود سے نکل کر پہلے آسمان پر جاؤ اتنے ہزار سال، پھر اتنے ہزار سال، پھر اتنے ہزار، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنے ہزار، کیلکولیشن کر رہے ہیں، اندازہ ہے۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، پھر مکہ ہے، پھر لامکہ ہے، پھر قاب قوسین ہے، کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا محبوب اپنے رب کے پاس کتنے عرصے رہا۔ اور جب واپس آئے، کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، وہ جو گرمی تھی وہ اسی طرح موجود۔ تو کائنات کی جان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نعمت عطا کر کے واپس لے لی جائے تو پھر احسان نہیں ہے، نعمت عطا کرنے کے بعد جس کو عطا کی ہے اس کے پاس موجود رہے تب احسان ہے۔ تو جب قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، انہی میں سے ایک رسول عطا کر دی۔ تو اگر واپس لے لی جائے یہ نعمت، یعنی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ یہ دوسرے کہتے ہیں کہ ختم ہو گئے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا تو یہ ہے کہ سرکار موجود ہیں، سرکار زندہ ہیں، سرکار حیات ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرمائیں۔ تو اسی لیے اللہ کا احسان ہے قیامت تک، اور جس نعمت پر احسان ہے وہ بھی موجود ہے قیامت تک۔ بلکہ اس کے بعد تیسری چیز، احسان کرنے کے لیے تیسری بات یہ ضروری ہے کہ جس پر احسان کیا جائے، جس چیز پر احسان کیا جائے، تو جس پہ احسان کر رہے ہیں اس کو اس کی ضرورت بھی ہو۔ اگر ضرورت نہیں تو احسان نہیں۔ احسان تبھی ہوگا نا کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی، میں نے وہ چیز آپ کو دے دی، آپ کہیں ہاں جی آپ کا بڑا احسان ہے، مجھے تو بڑی ضرورت۔ اب مثال کے طور پر آپ جائیں کپڑے کی دکان پہ اور کپڑے والے سے کہیں، دکاندار سے، میرا احسان ہے میں نے یہ 1 گز کپڑا تمہیں عطا کر دیا۔ وہ کہے گا کوئی ضرورت نہیں مجھے، میرے پاس تو پوری دکان موجود، لے جائیے اپنا یہ کپڑا۔ ایک تھان بھی آپ دیں گے تب بھی وہ نہیں مانے گا، بھائی پوری دکان موجود ہے، تھان کے تھان لگے ہوئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، کیوں آپ خامخواہ اپنا احسان جتا رہے، میرے پاس تو پوری دکان موجود۔ اور حقیقت بھی یہی۔ ہاں احسان اس وقت ہوگا، ایک آدمی جس کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، اس کو آپ نے ایک جوڑا دے دیا اور کہا میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے دیا، وہ مانے گا ہاں واقعی ایسا۔ اس کے پاس یعنی اتنا غریب ہے کہ اس کے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تب آپ نے اسے ایک کوئی کپڑا دے دیا، سوٹ دے دیا، کوئی چادر دے دی جسم ڈھانپنے کے لیے، وہ بھی احسان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احسان اس وقت ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اور جس نعمت کی وجہ سے احسان کیا جا رہا ہے اس کو اس کی ضرورت ہو،
اگر ضرورت نہیں تو احسان نہیں۔ جب یہ بات سمجھ لی، اب اگلی بات یہ سمجھیے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا کر۔ تو کیا دنیا کو ضرورت تھی؟ اگر ضرورت نہیں تو احسان نہیں۔ کیا ضرورت تھی رسول؟ ہاں ضرورت تھی۔ انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، شیطان نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، ہر طرف کفر، شرک، جہالت، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا۔ انسان انسانیت سے گر چکا تھا اور انسان ایسے اعمال کر رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے، ایسے اعمال کر رہا۔ قتل و غارت گری عام ہو چکی تھی، عورتوں کے حقوق پامال تھے، لونڈی غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا۔ لوگ یعنی جہالت کا اندازہ آپ اس طرح کریں کہ 3 بھائیوں نے اپنی ماں کو بیچ دیا اور پیسے لے لی، اس سے زیادہ اور کیا بڑی بات ہو سکتی؟ لڑائیاں شروع ہوتی، نسل در نسل چلتی رہتی، شراب عام تھی، زناکاری عام، چوری عام، کون سا وہ برا فعل تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا؟ انسان انسانیت سے گر چکا تھا۔ پس خالق کائنات کو اس دنیا پر رحم آیا اور اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ سرکار تشریف لائے، جو راہ زن تھے وہ راہور ہو گئے، جو بت پرست تھے وہ خدا پرست بن گئے، جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے حیوانوں سے بدتر تھے، پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے، فرشتے ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ سرکار نے بتایا، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، مردوں کو ان کا مقام بتایا، انسان کو انسانیت کا مقام مرتبہ بتایا۔ لقد کرمناہ بنی آدم کا تاج جو اللہ نے انسان کے سر پر رکھا، سرکار نے اس کی وضاحت فرمائی، ان کو بتایا تم کس طرف جا رہے ہو، اپنا مقام دیکھو، اپنا مرتبہ دیکھو، ایک دوسرے کے حقوق دیکھو۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، جاہلیت کی تمام رسوم آج میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ جو ان کی رسمیں تھی نا جہالت کی، سود کھانا، شراب پینا، زناکاری کرنا اور دیگر رسوم تھی، فرمایا میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ تم میں سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، سوائے تقوی کے، جس کا تقوی بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگ اور برتر وہی ہے جس کا تقوی بہتر ہے۔ اگر شکل و صورت دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا تو بلال حبشی مؤذن رسول نہ ہوتا۔ رنگ سیاہ ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، نگاہ نبوت نے ان کی رنگ کی سیاہی کو نہیں دیکھا، ان کے دل کی سفیدی کو دیکھا، ان کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کو دیکھا، محبت رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام عطا فرما دیا، ایسا مقام کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ فاروق اعظم جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، سرکار نے فرمایا عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ وہ عظیم الشان خلیفہ جس کے نام سے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ لرزہ براندام رہتے ہیں، وہ ایک غلام کو کہہ رہے ہیں یا سیدنا بلال۔ لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، یہ غلام ہے۔ کہا غلام ہے لیکن میرے آقا کا غلام ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ تو پوری کائنات کو بدل دیا۔ کس نے؟ صرف ایک انسان۔ اس معاشرے میں جہاں پر ہر برائی موجود تھی، یعنی کون سی برائی تھی جو موجود نہیں تھی؟ قتل و غارت گری، شراب خوری، زناکاری، چوری، عیاری، مکاری، بدماشی، ہر چیز اس معاشرے میں تھی۔ ذرا سا غور کرو کہ ایک انسان ہے واحد اور پورے معاشرے کو صحیح کر دیا۔ اور عمر مبارک 63 سال،
اور 63 میں سے آپ 40 الگ کر دیں. 40 سال کے بعد تو اعلان کیا ہے, 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کیا ہے. 40 سال ان میں گزارے خاموش رہ کر. اے رسول آپ خاموش رہیے, ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیے, اپنی صداقت و امانت و دیانت کی گواہی ان سے دلوائیے. جہاں گزرتے کہتے صادق آ گیا, امین آ گیا. 40 سال تک آپ کو صادق کہتے رہیں, امین کہتے رہیں, آپ کی امانت و صداقت و دیانت کی گواہی دیتے رہیں. 40 سال کے بعد اگر آپ کو جھوٹا کہیں گے, خود جھوٹے ہو جائیں گے. کتنے کم عرصے میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود گمراہ تھے وہ اوروں کو ہدایت دینے لگے. ایک نگاہ نبوت کا اثر, نگاہ رسالت کا اثر. پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اور ایسی مثال پیش کی, ایک انگریز نے کتاب لکھی, دنیا کے 100 بڑے انسان. مسلمان نہیں ہے, انگریز ہے, عیسائی. دنیا کے 100 بڑے انسان, اور اس نے بالکل نیوٹرل ہو کر, غیر جانبدار ہو کر سب کی زندگی کا مطالعہ کیا, پڑھا. اب دیکھو اپنے نبی کی شان. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ پہلا نمبر دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ظاہر ہے ہر آدمی اپنے نبی کو افضل و اعلیٰ سمجھتا ہے, جو جس کا پیروکار ہے. لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اپنی عظمت اپنے دشمن سے بھی منوا لی. اس نے غیر جانبدار ہو کر, نیوٹرل ہو کر دنیا کے 100 بڑے انسانوں کی ہسٹری کا, ان کی زندگی کا مطالعہ کیا کہ یہ کیسے اس مقام پر پہنچے. اور آخر میں لکھتا ہے اس 100 بڑے انسانوں میں پہلا نمبر اگر ہے تو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگریز لکھ رہا, پہلا نمبر ہمارے نبی کو دے رہا. یہ ہے آقا کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. تو کائنات کو ضرورت تھی ایک وجود آئے, اس کی شان یہ ہو کہ رب سے بھی واصل ہو, بندوں میں بھی شامل ہو. ایک تعلق رب سے ہو, ایک تعلق بندوں سے ہو, بندوں کی گزارشات رب تک پہنچائے, رب کے احکامات بندوں تک پہنچائے. اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. انسان کو انسانیت کا مقام دلایا, عورتوں کو حقوق دلائے, جانوروں پر رحم فرمایا, رحم کرنے کا حکم دیا, صلہ رحمی کا حکم دیا, ظلم کو ختم کر دیا, عدل کا چرچا پوری دنیا میں کر دیا. فحاشی, عریانی, دھوکہ دہی, ہر چیز کو ختم کر دیا. پھر وہ دور آیا کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت تنے تنہا اپنے ہاتھ میں درہم اٹھا کر کبھی ادھر اچھال رہی, کبھی ادھر, تنے تنہا چلی جا رہی ہے. کسی کی ہمت نہیں کہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ لے. ایسا امن اور سلامتی کا دور آیا فاروق اعظم کے دور. یہ سب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, یہ ان کی تعلیمات تھی. تو احسان کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اسے اس نعمت کی ضرورت ہو. ہمیں اس پوری کائنات کو ضرورت تھی کہ ایک ایسا وجود آئے. اللہ نے سرکار کو بھیج کر اس ضرورت کو پورا کر دیا اور اپنا احسان جتا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر, انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج. اور یہ بھی حکمت ہے, انہی میں سے کوئی فرشتہ نہیں آیا. ارے یہ تو تمہارے سامنے ہی پیدا ہوا, اسی معاشرے میں پیدا ہوئے, اور معاشرے کا اثر انسان پہ ہونا لازمی ہے. لیکن رب یہ بتانا چاہتا تھا میرے رسول کی شان یہ ہے, پیدائش مکے میں ہوئی ہے, اسی معاشرے میں ہوئی ہے جہاں ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں, لیکن میرے رسول کی شان دیکھو, اس معاشرے میں ہوتے ہوئے کسی برائی میں ملوث نہیں, ہر برائی کو ختم کر کے رکھ دیا. اسی لیے احسان جتایا. تو رب کا سب سے بڑا احسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات. اس لیے اس نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. اگر احسان جتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر. سرکار کی ذات والا صفات اس دنیا میں آ گئی, پوری دنیا میں رونق ہی رونق ہو, روشنی ہی روشنی ہو گئی. جہالت کا اندھیرا ختم ہو گیا, اسلام کا نور پھیلا, روشنی پھیلی, جانوروں کو روزیاں ملی, انسانوں کو حقوق ملے, انسان کو اپنی انسانی حیثیت کا پتہ چلا,
اور انسان اپنے رب سے واصل ہو گیا اور وہ جھوٹے خداؤں کی پرستی سے رک گیا، ایک وحدہ لا شریک کے سامنے سرکار نے سب کو جھکا دیا۔ یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جو پوری کائنات میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی نے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اب یعنی اس مضمون سے ہٹ کر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 12ویں شب قریب ہے، یعنی جمعرات جو ہوگی یہ 12ویں ہوگی۔ تو اس 12ویں شب میں ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اس میں ایسا نہیں کرے کہ ہم چراغا دیکھنے کے لیے نکل جائیں۔ اگر دیکھنا ہے تو آپ پہلے شروع میں دیکھ کر آ جائیں یا ایک دن پہلے دیکھ لیں، لیکن یہ رات جو ہے پوری رات عبادت میں گزاریں اور کثرت کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ درود تاج پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ جو بھی درود چاہیں آپ پڑھیں۔ اکابرین امت نے لکھا کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر ملی انہی کے صدقے میں، جن کے صدقے میں شب قدر ملی وہی اس میں تشریف لائیں، تو یہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو اس رات کو عبادت میں گزاریں، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آقا سے محبت کریں اور اسی محبت میں زندہ رہنے اور اسی محبت میں مرنے کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے، یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے، یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔